غزوہ خیبر یہ وہ جنگ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف لڑی تھی۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یہودی اندر تھے۔ ایک دن اچانک ایک کالے رنگت والا غلام نکلا جس کو کسی یہودی نے بطور چرواہے کے رکھا تھا اپنی بکریوں کے چارنے کے لیے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یثرب سے کوئی بادشاہ آیا ہے، میں نے زندگی میں کبھی بادشاہ دیکھا نہیں، آج دیکھوں بادشاہ ہے کیسا۔ جب وہ آئے اور پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کون سا ہے، کہاں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرف ہے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کو دیکھا تو اس کی ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جن کی قوت کا اور جس کی دبدبے کا اتنا ڈنکا بجا ہوا ہے اس کا خیمہ یہ ہے۔ اس نے تو سوچا ہوگا کہ پردوں سے مزین ہوگا، باہر چوکیدار ہوگا اور ہٹو بچوں کے یہ نعرے ہوں گے۔ بہرحال وہ جب اندر داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت انور کو دیکھا تو اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بالآخر اس کے دل میں کچھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہو اور آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نبی ہوں اور سچا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میری دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو۔ اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کلمہ پڑھو گے تو ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے، اور جو اور مسلمان ہیں ان کے جو حقوق ہوں گے وہی تمہارے حقوق ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ میں سیاہ رنگت والا ہوں، کالے رنگت والا ہوں، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے اور میں ایک چرواہا ہوں، تو آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر مجھ سے یہ مذاق کر رہے ہیں کہ آپ مجھے سینے سے لگائیں گے، حالانکہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، میری رنگت کالی ہے، آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کلمہ پڑھو گے تو میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا، کیونکہ میں ایک سچا دین لے کر آیا ہوں جس میں کالے اور گورے، امیر اور معمور، غریب اور سرمایہ دار کا کوئی ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کو فوقیت حاصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ رب العزت سے ڈرے، تقوی اور طہارت والی زندگی گزارے، اس کو فوقیت حاصل ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا اب کیا فرض ہے، میرے اوپر کیا فرائض ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے جو آپ کو میں کسی نماز میں لگاتا، روزے کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو میں روزوں کی دعوت دیتا، اور اس وقت حج، فرمایا کہ حج بھی نہیں ہے، البتہ ایک ہو رہی ہے عبادت، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں اٹھا کر اللہ رب العزت کے راستے میں لڑو۔ تو اس نے کہا کہ دو باتیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں مروں اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں نہ مروں۔ اگر میں اللہ رب العزت کے راستے میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے راستے میں مر گئے، شہید ہو گئے، تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العزت آپ کے اس کالا جو جسم ہے اس کو منور کریں گے، آپ کے چہرے کو روشن کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بدن سے جو بدبو اٹھ رہی ہے اس کو اللہ رب العزت مشک اور عنبر سے تبدیل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تلوار دیجیے، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو یہ بکریاں ہیں ان کو واپس کرو، کیونکہ یہ بطور امانت ہیں، ان کو واپس کرو، اس کے بعد آؤ۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کو پکڑ کر غنیمت کے مال میں لگا دیتے یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو کہ ایک چیز امانت ہے اس کو واپس کرو۔ تو صحابی نے، جس کا نام اسود غالبی ہے،
وہ بکریاں شہر کی طرف بھگا دی اور خود واپس آیا، اور کئی روز تک یہ جنگ جاری تھی۔ ایک دن جنگ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی۔ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے لاش جو ہے وہ اکٹھا کرنے شروع کیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک لاش کے اوپر جمع ہوئے تھے کہ یہ کون ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو وہی اسود غالبی ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان ایک پل میں پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک پل میں وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔